لیٹن امریکہ سے شروع کریں، نارتھ امریکہ، کینیڈا، اور پھر کیریبین کو بھی ڈالیں درمیان میں، اور پھر افریقہ تک آ جائیں، یورپ تک آ جائیں، آگے چلتے جائیں یوریشیا، انڈین اوشن، ہوتیز، غزہ میں سیز فائر نہیں ہو پا رہا بدقسمتی کے ساتھ، بلکہ ویسٹ بینک میں اٹیک شروع ہو گئے ہیں، یوکرین کی جنگ کسی اور رخ پہ نکل گئی ہے، یورپ، فرانس کے الیکشنز کے بعد کچھ نہیں پتا کہ جرمن الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، جو کل بھی بات ہوئی تھی اتوار کو، تو اس کے ریزلٹس میں پھر رائٹ ونگ، اور یہاں بڑی دہشت گردی جو بلوچستان میں افسوسناک واقعات پیش آئے. آگے بڑھتے جائیں تو اور ٹرموائل آپ کو نظر آتا ہے. بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا، بھارت کتنا سیٹل ہے اس وقت پولیٹیکلی، کتنا سٹیبل ہے، بنگلہ دیش، میانمار، منی پور، ویسٹ بنگال، اور آگے چلتے جائیں تو آپ کو ایک پورا ایسا لگے گا جیسے دور ابتلا ہے، اور پوری چیس بورڈ جو میں پہلے بھی کہا کہ الٹ رہی ہے پوری. اور یو ایس الیکشنز، بائیڈن آؤٹ، کیملا ہیرس ان، یا ٹرمپ ان. میرے ساتھ موجود ہیں مشاہد حسین سعید صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں. مشاہد صاحب السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. مشاہد صاحب اس پہ تو بعد میں بات کریں گے کہ 9/11 آپ سے جب ملاقات ہوئی 23 اس کی اینیورسری بھی آ رہی ہے 9/11، اور اتنا بھی میں نے بات کی کہ یونیپولر ورلڈ میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی، پھر جو ہے وہ ایک طویل دور گزرا، الیکٹرانک میڈیا سارا ہم نے دیکھا، اتار چڑھاؤ ہو، ایک میڈیا ریولوشن، سارا کچھ. اور اس سے پہلے کہ آپ سے ذرا دوسرے اس کو ہم کھولیں، اپنا جو بساط بچھائیں پالیٹکس کی گلوبل، سب سے پہلے تو آپ نے جو ابھی سی پیک اس سچویشن میں، یہ سی پیک کا آپ نے جو فورم کی ایک میٹنگ کی ہے جس میں ساری پارٹیز موجود تھیں، سی پیک کیا کس اسٹیج پہ ہے، کیا ہو رہا ہے یہ بلوچستان اور سی پیک اور یہ سارے کے اوپر آپ کمنٹس نہیں بتا دیتے؟ ڈاکٹر صاحب اس وقت ہمارے ہاں ایک شدید پولرائزیشن ہے، تقسیم ہے، تصادم ہے، تکرار ہے سیاسی قوتوں میں، ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا کہ کچھ ایشوز ایسے ہیں، اور میرا رول بھی آپ کو رہا ہے ایز اے برج بلڈر، لوگوں کو جوڑنے میں. تو میں نے کہا کہ ایک آل پارٹیز فورم بنائیں، اور یہ جو سب سے اہم پروجیکٹ پاکستان کی تاریخ کا ہے، جس سے ہمارا روشن مستقبل منسلک ہے، اس میں اکٹھا کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب نے مثبت جواب دیا، چاہے حزب اختلاف ہو، پی ٹی آئی ہو، جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے لوگ ہوں، یا پیپلز پارٹی، یا نون، بلوچ نیشنلسٹ ہمارے نیشنل پارٹی کے، بلوچستان عوامی پارٹی کے، نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے، آل اکراس ایم کیو ایم. تو آپ نے دیکھا کہ پورا پاکستان، وہ جو فوٹو آپ دیکھی ہوگی کہ سب اس میں سب موجود تھے، اور سب نے یک زباں بات کی. اور ہمارے چیف گیسٹ منسٹر فار شپنگ اور وہ جو میریٹائم افیئرس تھے. تو یہ جو ہے اس کا پرپس تھا میسج دینا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سی پیک ختم ہو گیا، دہشت گردی کے جی دہشت گردی کا تھا نا کہ اب تو کیا بنے گا سی پیک کا. ہم نے اس کا جواب دیا کہ سی پیک زندہ ہے، اس کے پیچھے ساری سیاسی قوتیں ہیں، اس کو آگے لے کے چلیں گے. کاش یہ کام حکومت کرتی تو بہتر ہوتا، لیکن حکومت میں چونکہ جان نہیں ہے، وہ کیپیسٹی نہیں ہے. یہ حکومت ہے، یہ تو ایک ارینجمنٹ ہے، یہ ارینج میرج ہے، وہ زبردستی کرائی ہوئی ہے. امریکنز کہتے ہیں شارٹ گن میرج، وہ ڈنڈے کے ذریعے ہوتا ہے سارا، بیٹھ جاؤ، شارٹ گن میرج کہتے تھے. تو وہ ایسے ہی ارینجمنٹ چل رہا ہے، گزارا کر رہے ہیں ڈنگ ٹپاؤ. تو وہ اس حوالے سے، تو اس لیے ہم نے کہا کہ ہم انیشیٹو لیں. پاکستان تو ہمارا ہی ہے نا، ہم نے کوئی اس میں اس کا کسی عہدے سے تعلق نہیں یا حکومت سے تعلق نہیں، یہ تو پاکستان کا مستقبل اور پاکستان کا عوام کا تعلق ہے. تو اس حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر مکمل اتفاق رائے ہے پاکستان کے اندر، اور سی پیک کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، چاہے مشکلات ہوں، دشواریاں بھی ہوں، سازشیں بھی ہوں، رکاوٹیں بھی ہوں، وہ سب عبور کر کے ہم جائیں گے. یہ اعتماد ہے، کیونکہ اٹس اباؤٹ پاکستان اینڈ اٹس فیوچر، اٹس ناٹ اباؤٹ اینی گورنمنٹ اور اینی انڈیویجول اور اینی پارٹی.
ایز سمپل ایز دیٹ. اچھا، تو ہم نے شو کر دیا کہ ہم کر سکتے ہیں اور لوگوں میں بھی جان ہے. اور میں بڑا آپ کے فورم کے ضرور شکر گزار ہوں میرے سارے سیاسی دوستوں کا جو اس تشریف لائے اور میری دعوت قبول کی اور مل بیٹھے خوشگوار ماحول میں اور ایک زبان کے ساتھ بات کی. اس کا مطلب اگر ہم سی پیک پر کر سکتے ہیں تو دوسرے ایشوز پر بھی کر سکتے ہیں, پرووائڈیڈ یو ہیو دا ول, دا ویژن اینڈ دا کیپیسٹی. یہ جو واقعات ہوئے بلوچستان کے جو بہت عجب انداز میں ہوئے, آپ نے بھی کئی دہائیوں سے آپ کور کر رہے ہیں میڈیا کو, میں 40 سال سے بلوچستان کور کر رہا ہوں. اچھا, یہ میرے خیال سے ایسا واقعہ آپ نے شاید نہیں دیکھا. یہ انپریسیڈنٹڈ تھا. اچھا, یہ تو دہشت گردی نہیں ہے اور یہ کوئی نارمل بھی گوریلا بھی وار نہیں کہ 10 مختلف مقامات پر پوری پلاننگ ہوئی ہوگی, لاجسٹکس تیاری ہوئی ہوگی, اس کے لیے آرم سپلائی کرنے ہیں, سنکرونائز کرنا ہے, کوئی ماسٹر کنٹرولر ہوں گے پیچھے اور اس میں ہر جگہ لوگ ہوں گے. میں تو حیران ہوں کہ ہمارا سسٹم کیا کر رہا ہے, کدھر لوگ ہیں, کسی کو معلوم ہی نہیں ہوا, سب کو سرپرائز ہو گیا. آفٹر وہ کہتے ہیں چیٹر آتے ہیں, اس سے پہلے کوئی کوارڈینیشن ہوتی ہے, اب یو گیٹ دا فیل آف دا گراؤنڈ. وہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا 19ویں صدی میں, ریڈ انڈینز امریکہ میں وہ جو گھوڑے بھاگتے تھے نا, تو یہ وہ منگول میں بھی تھا, وہ اس آواز ان کو آتی تھی کہ گھوڑوں کی آواز آ رہی ہے تو ہاں, اور وہ اوپر سے کچھ دھول پرندے اڑتے تھے, سارا تھا کچھ اندیا مل جاتا تھا کچھ ہونے والا ہے. یہ تو کچھ ملا ہی نہیں. they were all taken by surprise. یہ تو عجیب بات ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے جو ہمارا سسٹم ہے, کیا وہ سسٹم کی پرائرٹیز غلط ہیں کہ وہ فوکس کہیں اور جگہ کرتا ہے؟ کیا یہ جو رجیم ہے یا ارینجمنٹ ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو قیدی نمبر 804 ہے وہ زیادہ بڑا دشمن ہے بنسبت دہشت گردوں کے, کہ فوکس سارا اس طرف ہے, they don't have the big picture. کو تو they were surprised. اتنی مونومنٹل نالائکی تو میرے خیال میں شاکنگ ہے. یہ تو they should have heads should have rolled. میں تو حیران ہوں کہ بڑا انہوں نے وہ بس بیانات دے دیے کہ وہ یہ ہے ہم کیفر کردار تک پہنچا دیں گے. ہمارا جو میں کہتا ہوں 3 C's, کنڈولنس تعزیت کی, کانڈمنیشن مذمت کی, اور کمپنسیشن معاوضہ دے دیا جو لوگ شہید ہوئے. 3 C's, کنڈولنس, کانڈمنیشن, کمپنسیشن. یہ فارمولا آپ کا ہے 3C کا. اللہ اللہ خیصلہ گفتن نشستن برخاستن, دیٹس اٹ. اچھا, اوور آل جو سینیریو ہے, اب ظاہر ہے کہ اکنامک میلٹ ڈاؤن بھی, ارینجمنٹ تو یہ مجھے نہیں پتا کہ کتنا ڈیلیور کر رہا ہے. ارینجمنٹ تو نہیں ڈیلیور کر رہا, نہیں کر پا رہا. اٹس ناٹ, کہاں ڈیلیور کیا ہے. بیانات کے علاوہ جو ہے وہ تو رجیم از فنکشننگ ان دا فیڈرل کیپٹل, اس کی ریٹ تو کوئی اور جگہ نظر نہیں آ رہی مجھے. اچھا, اس میں یہ بتائیں مشاہد صاحب کہ ذرا اب اس کو زوم آؤٹ کرتے ہیں تھوڑا, جو ریجن کے اور اس میں تاریخی تبدیلیاں آ رہی ہیں ہمارے ارد گرد اور ہمیں کوئی احساس نہیں ہے, ہم پھنسے ہوئے ہیں. آپ بیانات دیکھیں, وہی تھکے ہوئے بیانات, وہی ایک دوسرے کو الزام تراشی, اور سارا یہ ہے ماضی کی باتیں کرنی. کوئی there is no forward looking approach. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ان کو بالکل ہی کوئی احساس نہیں کہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں, گراؤنڈ سچویشن کیا ہے, لوگوں کا موڈ کیا ہے. آپ کے پڑوس میں انقلاب آ گیا ہے بنگلہ دیش میں, انقلاب ڈاکٹر صاحب, پورا آرڈر ختم کر دیا انہوں نے. بنگلہ دیش میں آپ نے میرے خیال سے انٹرویوز وغیرہ کیے ہیں. میں تو ڈھاکہ میں رہا ہوں 4 سال. کیمن آسن تو بھالو, اپنا نام کی, اپنا باڑی کوتھا ہے, میں تو بنگالی بولتا ہوں. معذرت مشاہدہ, میں جواب نہیں دے میں تو 4 سال آدم جی کنٹونمنٹ پبلک اسکول, میرے والد محترم وہاں فوج میں تھے, اور میرے ساتھ والا اسکول تھا شاہین پبلک اسکول. شیخ مجیب کے دونوں بیٹے شیخ کمال شیخ جمال وہاں تھے. ہم فٹ بال کھیلتے تھے. وہ میرے سے بڑے تھے ویسے تو, لیکن وہ اسکول میں تو تھے نا. یہ وہ جو مارے گئے, جو مارے گئے تھے, وہ جو 15 اگست 1975 کو مارے گئے تھے. شیخ کمال شیخ جمال, 2 بیٹے. اتی چھوٹا بھی مارا گیا تھا, رسل, وہ 10 سال کا تھا, وہ گھر میں مارا گیا تھا. اچھا, تو آپ نے پھر یہ, اور شیخ حسینہ کا میں نے انٹرویو کیا تھا, اور شیخ ریحانہ جو اس کی چھوٹی بہن ہے, مسلم کو آپ ہیڈ کر, ہاں جی ایگزیکٹلی. اور پھر ہاں اس کے بعد بھی میں جاتا رہا ہوں کیونکہ میرا تو اسکول بہت تعلق. پھر شیخ ریحانہ کو میں جانتا تھا لندن دیش سے, میرے ساتھ تو گپ شپ بھی تھی بڑی اچھی اسے. ہاں چھوٹی بہن جو تھی ان کی. تو
تو یہ بنگلہ دیش میں تو بڑا زبردست اور آپ میرے خیال سے پھر ان سے میں نے آرٹیکل لکھا تھا بڑا تاریخی پاپولر ہوا خالدہ ضیاء سے بھی ملے آپ؟ خالدہ ضیاء کا انٹرویو کیا میں نے اور حسینہ واجد کا. میں لکھا اے ٹیل آف ٹو لیڈیز. اچھا. اور جو بنگلہ دیش آرمی پر پہلا آرٹیکل انٹرنیشنل اخبار میں چھپا تھا, میں نے چھاپا تھا جینز ڈیفنس ویکلی میں, جنرل ارشاد کا انٹرویو تھا. اور اس وقت ان کی جو آئی ایس آئی تھی نا, ڈی ایف آئی کہتے ہیں, ڈائریکٹریٹ فورسز انٹیلیجنس, اس کا چیف تھا جنرل لطیف, اس کا انٹرویو کیا تھا میں نے ڈی ایف آئی. بنگلہ دیش آرمی کیا ہے وہاں سے ذرا شروع کریں نا. یہ بنگلہ دیش میں چینج نمبر 1, اور آج جو یہاں سے ایس سی او کے لیے دعوت گئی تھی پاکستان کی طرف سے, تو جو وہاں سے جواب ہے وہ جو انڈیا کے جو فارن منسٹر ہیں, تو ان کا جواب تو بڑا سخت ہے. کیا جواب آیا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ دا ایرا آف انانٹرپٹیڈ ڈائلاگ از اوور. ڈاکٹر صاحب کیا بات کرتے ہیں, پہلے بھی تو اٹ واز اے ڈائلاگ آف دا ڈیف. ڈائلاگ آف دا ڈیف مطلب ڈائلاگ آف دا ڈیف, دو بیروں میں ڈائلاگ تھا نا. جو لوگ دو ڈیف لوگ ہیں, جو ڈیف کا مطلب ہے یعنی پاکستان اور انڈیا کے درمیان ڈائلاگ آف دا ڈیف ہو رہا تھا. ڈائلاگ آف ڈیف تھا کہ وہ ہم جو بات کریں وہ سن نہیں رہے, وہ جو بات کریں ہم سن نہیں رہے. تو دو بیروں میں ڈائلاگ آگے تھا. آگے کون سا ڈائلاگ تھا؟ 10 سالوں سے تو انانٹرپٹیڈ ڈائلاگ تو ہے ہی نہیں نا. اٹس اے ڈائلاگ آف دا ڈیف. ہماری طرف سے کوشش ہوتی رہی, وہ مودی جی کو ہم نے پیغام دیا. مودی جی, اچھا ابھی جو گیا تھا, ابھی جو گیا نہیں تو اس میں پرائم منسٹر مودی نہیں کہا تھا, مودی جی تھا. مودی جی کا تھا میاں صاحب. اچھا. ہاں, مودی جی کو مبارکباد دی تھی ہم نے کہ مودی جی الیکشن جیت گئے. حالانکہ الیکشن ہارا ہے وہ, بائی دا وے 3 سیٹوں سے ہم الیکشن ہارے. پھر ہماری طرف سے بیان گیا کہ ہم تجارت کے لیے تیار ہیں, انہوں نے جواب بھی دے دیا. تو ہم تمہاری طرف سے تو بڑا, اور اس سے پہلے بھی بڑی اپیزمنٹ ہوتی رہی. تو ڈائلاگ آف دا ڈیف ہے یہ ڈائلاگ آف دا ڈیف ہے, ناٹ اے ایرا آف انانٹرپٹیڈ ڈائلاگ. نو 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 نو, اٹس اے ڈائلاگ. اب ہماری بھی اب اسٹریٹجک کلیئرٹی آ گئی ہے